Minister of Railway برما کے اندر، پھر وہ دہشت گردی Hanif کہاں Abbasi کرتی ہے is speaking پاکستان کے اندر، at his home make a press بلوچستان کے اندر، conference. اور جس کے شواہد پوری دنیا کے سامنے ہم نے رکھتے ہیں. صرف ہمسایوں تک محدود نہیں رہتی. پھر ہندوستان کی سرکار جو ہے وہ جا کر کہاں پہ قتل کرتی ہے؟ کینیڈا کے اندر سکھوں کا قتل کرتی ہے. اور سکھوں کا جو وہاں پہ کینیڈا کا پرائم منسٹر وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مودی صاحب ہندوستان کو ٹھہراتا ہے. پھر راج جو ہے امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، یو کے اندر جا کر سکھوں پہ حملہ آور ہوتی ہے، ان کے شہریوں پہ حملہ آور ہوتی ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک عالمی دہشت گرد کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جا رہے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے. پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے. 1 لاکھ سے زائد ہمارے سویلین اور ہمارے فوجی، جس میں 12,000 کے دنیا میں چلے گئے. یعنی پہلے آپ نے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کی، اور جتنے دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کے پیچھے آپ خود کھڑے ہیں. اچھا، اس کو بھی میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ ہر واقعے کے پیچھے آپ کیوں دہشت گردی کا واقعہ خود کرتے ہیں. اس کے بینیفیشری آپ خود ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو مودی سرکار ہے، یہ میں ہندوستانی قوم کو بھی کہوں گا کہ اس سرکار نے آپ کی پوری قوم کا، پورے ہندوستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس کے چہرے کو مسخ کر دیا ہے اور اس چہرے کو مزید مسخ کرتا چلا جا رہا ہے. تو آپ کو بھی اس سے ہوشیار رہنا ہے. لیکن آپ وہ وہاں سے نکل کے جب پوری دنیا میں چلا گیا، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، تو اب آ جاتے ہیں آپ اس انکاؤنٹر کے اوپر. یہ جو انکاؤنٹر کرتے ہیں، فیک انکاؤنٹر، جو دوسرا میرا پوائنٹ ہے وہ فیک انکاؤنٹر کا ہے، جس کے لیے میں پوری دنیا کو خبردار کرنے لگا ہوں کہ 1500 سے زائد کشمیریوں کو مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں سے اٹھا لیا گیا ہے فیک انکاؤنٹر کے لیے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو لوگ غلطی سے سرحد پار کر کے پاکستانی LOC کے قریب یا موگا کے نزدیک یا راجستھان کے علاقے سے جیلوں میں موجود تھے، ان کو جیلوں سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے فیک انکاؤنٹر کے لیے. اور ابھی جتنے انکاؤنٹر پچھلے دنوں ہوئے ہیں وہ سب کے سب فیک ثابت. حکومت ہے اور انہی کی وہ جو ذیلی تنظیم ہے جو دہشت گردی کرتی ہے، جو اس پورے ہندوستان کے اندر جنہوں نے مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، سکھوں کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، جو مسلح ہے اور جس کی پشت پناہی موجودہ حکومت کرتی ہے اور جس کا چیف کمانڈر مودی ہے، اس نے وہاں پہ قتل عام کیا اور اس کے بعد اس الیکشن میں جانے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. دوسرا جو واقعہ انہوں نے پلوامہ کے اندر کیا، یہ فیبروری 2019 میں ہوا. فیبروری 2019 میں انہوں نے یہ اٹیک، وہاں پہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کو بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں. اور آگے سے کیا حشر ہوتا ہے کہ 2 طیارے گروا دیتے ہیں. پھر اپنا وہ بندہ جو ہے، وہ پائلٹ جو ہے، وہ یہاں گرفتار ہو جاتا ہے، ابھی نندن، اور اس کو گرفتار کرتے ہیں کون؟ ہمارے آزاد کشمیر کی. کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ یاد رکھیں، آپ میں سے سارے ہسٹری کو سمجھ رہے ہیں اور بڑے غور سے کشمیر کے خطے کو دیکھ رہے ہیں، جتنے آپ جرنلسٹ بیٹھے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، کہ وہاں پر عرصہ دراز سے مسلمانوں کی زندگی کو جیرن کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ہندوؤں کو لا کر زبردستی بسایا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. کبھی انکروچمنٹ کے نام کے اوپر ان کی جگہوں کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، کبھی ظلم و ستم کے ذریعے ان کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے، ہندوؤں کو سیٹل کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ واقعہ جو ہوتا ہے، اس واقعے کے پیچھے بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم یہ واقعہ کر کے ان کو ڈیفینسو کریں اور کشمیری مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کریں، ہندوؤں کو کشمیر میں لا کے بسائیں اور پھر یہ ثابت کریں کہ یہ جو ہنگامے وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے اندر کشمیری شامل ہے اور مسلمان اور پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 8 لاکھ کی موجودگی میں آپ 4 دہشت گرد کیسے وہاں پہنچ گئے؟ یعنی اتنا سا کشمیر ہے، اس کے اندر 8 لاکھ فوجی ہیں، اس میں بھی آپ اپنی لا اینڈ آرڈر کو دھیان کرنے کی بجائے 5 منٹ کے اندر آپ نے الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا اور کہا یہ آپ کا میڈیا تیار بیٹھا تھا. جیسے جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں 300 تابوت. آپ کو خواب آ گیا؟ خواب آپ کو آیا اس لیے کہ آپ اس کے پیچھے
शामिल थे, मुलविस थे। हमने तो अफगानिस्तान से जो कन्वर्सेशन आपके एजेंट के जरिए हो रही थी वो पूरी दुनिया के सामने रखी। ये जाफर एक्सप्रेस पे जो लम्हा ब लम्हा कमेंट्री की जा रही थी आपके मीडिया के अंदर, और लम्हा ब लम्हा वो जो एजेंट था अफगानिस्तान में बैठा हुआ और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों से राब्ते में था, 36 दहशतगर्दों की लाशें हमने फॉल्स किस्म के ऑपरेशन करके उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान पर इल्जामात, अभी इन्वेस्टिगेशन होती थी, अभी पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। आप पाकिस्तान पे ये उनके हिस्से में आए और हमारे वो तीनों वीरान हो गए, यानी पानी नहीं रहा उसके अंदर, खुशक हो गए, और यहाँ तीनों में पानी जो है वो हिंदुस्तान से आता है। उस वक्त जब ये हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ, तो उस वक्त आपने पूरे हिंदुस्तान ने खुशियों के शादियाने बजाए। आज का पुलवामा का जो वाक़या है, इस पहलगाम का जो वाक़या है, वो एक पसे पुश छोड़ के मैं बात करने लगा हूँ। असल में जो निशाना जो है वो हमारा जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा, और पहलगाम जो है वो बहाना है। निशाना जो है वो हमारा इंडस ट्रीटी है, जिसके ऊपर 2016 में मोदी ने बात, 2019 में भी मोदी ने बात की, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात की। तो इसमें जो फिक्रा मैंने निकाला है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको ख़त्म करने के दर कहता हूँ, और एक ज़िम्मेदार की हैसियत से कहता हूँ कि आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो फैसला किया है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी है। दलेरी के साथ चीफ एग्जेक्टिव ने, कमांडर इन चीफ ने, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, जिसके सारे लोग शामिल हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, सबकी तर्जुमानी की है। और उनकी तर्जुमानी करते हुए मैं कह रहा हूँ आपको, उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो आपकी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया, आपकी ट्रेड को बंद कर दिया, किसी तीसरे मुल्क से भी ट्रेड आ सकती है, ना जा सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपकी चीखें निकल गई, सिर्फ 2 दिन हुए चीखें निकल गई हैं। आपकी तमाम फ़ज़ाई जो आपकी एयरलाइंस हैं वो और 10 दिन गुजरे तो इंशाल्लाह वो दिवालिया हो जाएंगी और आपके गले को पकड़ेंगी। आपकी आवाम आपके गले को पकड़ेगी, आपके वारों तक वो आएगी। वो कहेंगे हमें किस बात की सजा दी जा रही है। अगर वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है या फायरिंग हुई है या किसी का दहशतगर्दी हुई है, तो बजाय अपनी एजेंसियों को अकाउंटेबल करने के आपने एक समझाया मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। पहले अपना तो जवाब दें, पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी तो करें हमारे साथ। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ पूरी कौम को और पूरी दुनिया को कि हमें इन्होंने धमकी दी थी, हमने अमल कर दिया। खुदाई हदूद बंद, ट्रेडिंग बंद, और अपने हमने तैयारी शुरू कर दी। यानी मैं रेलवे के वज़ीर की हैसियत से आज मैंने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मेरे रेलवे स्टेशन हैं, हमने अपने सोल्जर जो डेस्क है, फ्रंट डेस्क, वो कायम कर दी। उसके ऊपर लिख दिया कि ये सिर्फ हमारे फौजी जवान जो हैं वो वहाँ पे आएंगे, एंटरटेन होंगे। हमारी जो लॉजिस्टिक है रेलवे की, वो हमने पाक फौज के डिस्पोजल पे छोड़ दी है। और जितना वो अपना उसके बाद जितने हुक्मरान आए उसने उस एटॉमिक पार की हिफाजत की, और जाके आखिरी जो 28 मई 1998 को मेरे लीडर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने आपके 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें, अगर आपका एक मिसाइल भी आ गया तो हमारी तरफ से तो 200 मिसाइल आपके गले पड़ जाएगा कि आप पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो पाकिस्तान तैयार बैठा है आपकी हर मूवमेंट का जवाब देने के लिए, तैयार बैठा है। और उसी तरह तैयार है जैसे मैंने पहले दोहराया है कि आपके पंजाब 5 एटॉमिक ब्लास्ट के मुकाबले में हमने 6 किए। आज हमारी सरहदें, आज हमारा न्यूक्लियर पावर, हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं।
ہم نے اپنی نیوکلیئر پاور کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے، بڑا سنبھال کے رکھا ہے، لیکن وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے، کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ ہم نے اپنی پنجابی جی پی سے تعلق رکھنے والا، آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والا ایک مٹھ ہو کر، ایک مٹھی کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے آپس کے مکتبے کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے اختلافات ہو سکتے ہیں، رنگ، نسل، زبان کے حوالے سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے نظریے، اپنے جغرافیے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے کسی کو کوئی اختلاف گزر کے جائیں گے۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے آپ کی دہشت گردی کی، اور پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ پاکستانی قوم نے کس طرح دہشت گردی میں جنازے اٹھائے ہیں، اور کس طرح ہم نے اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، اور آج بھی ہم اس دہشت گردی کا شکار ہیں، اور اس دہشت گردی کا مقابلہ ہماری قوم کر رہی ہے۔ ہم نے اے پی ایس کا والا بہت بڑا واقعہ، وہ ہمارے سینوں میں آج بھی وہ زخم جو ہے وہ ہرے ہو رہی ہے۔ تو آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے دشمن کو ہم نے میسج دیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی حکومت کے پیچھے کھڑی ہے۔ میں بلاول بھٹو کی اس سٹیٹمنٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاروں بھائی جو ہیں، انہوں نے چاروں کا ذکر کیا، میں نے جی پی کا بھی ذکر کیا، آزاد کشمیر کا بھی ذکر کیا، ہم اکٹھے دشمن کے خلاف لڑیں گے، اور اسی طریقے سے باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سب اکٹھی ہو گئی ہیں۔ دیکھا ہوگا کہ جتنے ان کے اپنے ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو فوری طور پہ ساری صورتحال سے کاٹتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس وقت دیکھیں لمحہ بلمحہ فارن آفس جو ہے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں ہندوستان کی ہر بات کو، اور دنیا کو بتا رہا ہے، یو این او کو بتا رہا ہے، یو کے کو بتا رہا ہے، یورپین یونین کو بتا رہا ہے، اپنے تمام لوگوں سے جو فارن منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر کا رابطہ ہو چکا ہے، تو اس لیے سفارتی سطح کے اوپر ہم اس کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، یہ مجسم صاحب یہ اسکرپٹ ہوتا ہے، مطلب ایک فلم بنانے کا، فیوچر کے اندر وہ فلم بناتے ہیں نا، آپ کو پتا پاکستان کے ہر واقعے کے اوپر، تو یہ جو ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں، یہ فلم بنانے جا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بالی ووڈ کی فلم بنا لوں گا، آپ فلم بنانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ اس لیے